تو یہ جو امام مہدی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ جو 313 ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا, جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں, اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے, جو کسی سے ڈریں گے نہیں, کسی کی خوشامد میں نہیں آئیں گے, نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے, نہ کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے, ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام مہدی کے گرد جمع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے, پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھائی جس کو توفیق ہے, جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے, ہر ایک کے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ حق ہے, جس کو چاہیے آ کر لے لو. لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے. لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کے کوئی نہیں لیتا, اس مفت کی رحمت کو اور امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا, تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے. اور بعض تو بد نصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں, کہ جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ تبا کا یا محمد نعوذ باللہ من ذالک, تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تو تباہ ہو جا, تیرے ہاتھ ٹوٹیں. تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بد زبانی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے. تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے. اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں بس فوراً استخارہ کریں, اس لوٹ سیل میں شامل ہو جائیں, امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں, پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے, انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے, انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک, خیر تک پہنچے, ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے. تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے. ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو 313 ساتھی شامل ہو رہے ہیں, ان کی جو رائے ہے, ان کا جو پرسپیکٹیو ہے, آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ہوسٹ ثاقب عنایت اللہ. آج ہم اپنے ایک اور بھائی عاقب کے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عاقب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. الحمدللہ. اچھا, جیسا ہم نے سلسلہ پہلے بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں, لوگوں سے ان کے تاثرات پوچھ رہے ہیں, سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے بھائی کے حوالے سے, جو ان کو ڈریمز کو یقین بھی کر رہے ہیں, پھیلا بھی رہے ہیں. ہم عاقب سے پوچھیں گے. عاقب, پہلے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, آپ کس طرح سے جو ہے ڈریمز تک پہنچے اور کیسے قاسم بھائی پر یقین کیا آپ نے؟ میں ویسے پچھلے 8-10 سال سے جو ہے نا یہی چیز سوچ رہا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا, اس کا اس وقت جو ہے یعنی کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ ہر دور میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا رسول بھیجتا رہا ہے, پھر اس کے بعد کوئی اپنا ولی مجدد بھیجتا رہا ہے. تو اب کے دور میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیسے بھول گیا, کوئی بھی نہیں ہے, کیا ہوگا اس وقت. تو جس کو بھی دیکھتے تھے یعنی کہ اس کی ایک چھوٹی سی تنظیم ہے, وہ ایک چھوٹی سی جماعت کو لے کے چل رہا ہے. تو اس طریقے سے تو جو ہے اس وقت یعنی کہ ہر ملک کے اندر, چونکہ میں نے جو ہے ترکی سے پڑھا ہوں, اچھا, تو میں وہاں کے بھی حالات کے بارے میں کافی یعنی کہ بخوبی جانتا ہوں. صحیح ہے. تو وہاں بھی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی جماعت ہے جیسے پاکستان میں ہے. تو اس طریقے سے ایک منظم اور جو ہے نا جو پورے یعنی کہ جو ہے پاکستان کو اور عالم اسلام کو لے کے چل سکے, ایسا کوئی جو ہے نا لیڈر نظر نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا دل یعنی کہ وہ ہوتا تھا, غمگین ہوتا تھا کہ کیوں ہو رہا ہے ایسے. پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں کہ جو ہے نا میری چال سب سے اچھی ہوتی ہے, وہ جو بھی چلتے ہیں. تو ہر دور میں تو ہے وہ چیز اپلائی ہونی چاہیے. ہاں, تھوڑا سا کریکٹ کر دوں, ویسے چال اصل میں اللہ تعالیٰ تو کی تدبیریں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنی ہر تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہی عقل مند ہے, ایسا نہیں ہوتا. جی کنٹینیو کریں. بالکل. تو یعنی کہ پچھلے سال یعنی کہ جو ہے رمضان کا ٹائم تھا, تو اس دوران جو ہے نا اویس نصیر بھائی جو ہے وہ قیامت کے بارے میں بتا رہے تھے. صحیح ہے. تو پھر ان کی ایک ویڈیو دیکھی, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک ویڈیو یعنی کہ نیچے دیکھی, تو اس میں جو ہے نا مجھے ایک کلکس ملا. پھر میں نے جو ہے خواب پڑھے. اچھا.
تو خواب پڑا، میں نے کہا یار اتنا نیک انسان جو ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈائریکٹ اس سے اس طریقے سے کلام کریں اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے مخاطب ہو کے کلام کرے. صحیح ہے. تو پھر میں نے دوسرا خواب پڑھا، تیسرا خواب پڑھا. پھر جو ہے جو یعنی کہ کریکٹرسٹکس تھے اس کے اندر، یہ جیسے وہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت دھیما بولتے ہیں، ایون کہ ایک دفعہ غصے میں بھی تھے تب بھی جو ہے نا وہ بہت ادب سے بول رہے تھے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ کے ایسے ہی لگا، اور ایک شارک سے بھی جو ہے نا زیادہ قریب تھا ہے بہت. تو وہ ساری باتیں اور پھر وہ حدیث کی ساری چیزیں، تو ہر ایک کا جو ہے نا بالکل جوڑ کافی مجھے جو ہے نا ایسے لگا کہ جو ہے یہ باتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کی طرف جا رہی ہیں. اور جو ہے نا جو بندہ یہ بات بتا رہا ہے وہ اس میں کوئی چیز بھی جو ہے اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر رہا. صحیح ہے. تو اس لیے جو ہے میرا دل جو ہے اس طرف جو ہے نا مطمئن ہوتا گیا. پھر میں اور پڑھتا گیا، پھر اور ویڈیو آئی. ایون کہ پچھلے سال یعنی کہ لاسٹ رمضان میں جب میں نے ان کا مکمل یعنی کہ ویڈیو دیکھا تب میرے دل میں آیا. تو اس وقت جو ہے سب سے پہلے میں نے جو ہے نا اپنی وائف کے ساتھ شیئر کیا. اچھا ماشاء اللہ. تو وائف کو میں نے بتایا تو وائف جو ہے نا وہ مجھے کہنے لگیں کہ تم جو ہے ویسے ہی جو ہے جلدی مان لیتے ہو ہر ایک کو نا. اچھا. تو میں نے کہا نہیں، میں تو 1 سال سے ہی جو ہے نا ان کو یعنی کہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہر وقت میرے دل میں آتا ہے کہ جو ہے نا نہیں یار ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. تو پھر چونکہ میں حافظ قرآن بھی تھا. اچھا ماشاء. تو میں نے جو ہے قرآن پڑھا ہوا تھا. تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے وجود کو سمجھانے کے لیے نیکسٹ کی جو ہے نا پریڈکشن دیتے ہیں. تو محمد قاسم بھائی بھی ہمیشہ جو ہے نا فیوچر کی ہی دیتے ہیں پریڈکشن. جیسے قرآن میں آیا ہے کہ قیامت واقع ہوگی، اس میں 3 گروپ بنیں گے. ایک گروپ جو بہت زیادہ نیک ہوگا، جیسے سورہ واقعہ کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ ایک گروپ بہت نیک ہوگا. یہ یعنی کہ 3 گروپ جو جنت میں جائیں گے، ایک گروپ جو ہے نا وہ جہنم کا ہوگا، الگ سے ہوگا. تو ایسے ہے، ایسے قائم ہوگا، اینڈ میں ایسے آئے گا. تو آپ وسلم بھی جو ہے نا اپنے دلائل کے لیے لوگوں کو فیوچر کی پریڈکشن بتاتے تھے. محمد قاسم بھی جو ہے نا چونکہ جو ہے کیونکہ انسان کی عقل ویسے مانتی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں تھوڑا سا اس میں کلیئر بھی کر دیتا ہوں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں تو وہ ہمیشہ سے وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی عقل کو فوراً تسلیم نہیں ہوتی ہے. اس کو اس کے لیے یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو تو دل میں ڈل جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کو ڈھونڈ رہے ہوں، تجسس ہو، یا آپ کچھ پڑھ رہے ہوں تو وہ آپ کو کنیکٹ کر دیتا ہے. تو بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پیغام آتا ہے وہ ایک یونیک پیغام ہوتا ہے. بالکل یونیک پیغام ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیے فیوچر پریڈکشن تھا. تو وائف نے کہا نہیں یار مطلب وہ صرف یہی کام کر رہا ہے کہ جو ہے نا اس نے صرف فیوچر کی پریڈکشنز دینی ہے، اور بھی تو کوئی کام ہوگا اس کے لائف کے اندر. تو میں نے کہا دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کی بھی کوئی بات نہیں مان رہا تھا. وہ ایک گروپ کے ساتھ جو ہے نا جھڑ گئے. پھر انہوں نے جو ہے نا ان کے ساتھ شرط لگائی، جیسے کو قرآن کے اندر آتا ہے سورہ روم کی 4 آیت ہے، فی بضع سنین للہ الامر من قبل و من بعد، کہ جو ہے 9 سال کے اندر یا 9 سال کے بعد یعنی کہ جو ہے نا روم جو ہے وہ فتح، رومی جو ہے نا وہ غالب آ جائیں گے. تو ایسے ہوگا. تو لوگ دلائل کے لیے پچھلے دور میں بھی جو ہے نا پریڈکشن اور اس طرح کی چیز پہ ہی یہ یقین لے کے آتے تھے کہ یہ جو بول رہا ہے سچ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ والی بات جو پھر میری وائف کو جو ہے نا زیادہ ہٹ کیا. پھر اس نے بھی جو ہے نا 3-4 جو ہے اپنے گروپس میں لوگوں کو بتایا. تو تب سے اب تک میں بھی جو ہوں نا کافی زیادہ گروپس کے اندر اچھا ماشاء اللہ یعنی کہ جو ہوں ان کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں اپنے لاجکس کے ساتھ، کچھ آیتوں کے ساتھ. اسی میں ہاں ماشاء اللہ. میں تھوڑا سا سیکنڈ کوشچن اس میں ایڈ کر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈریمز کے اندر ان کے جو ڈریمز ہیں قاسم بھائی کے، اس میں کیا ایسی الگ بات ہے؟ ایک تو آپ نے فیوچر کے حوالے سے بتا دیا کہ فیوچر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن ایسی اور کیا یونیک بات ہے آپ کو لگتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے اس میں کیا ایسی خاص بات ہے ان کے ڈریمز میں؟ مطلب یہ کہ جب میں ڈریمز پڑھ رہا تھا تو اس میں جو ہے نا دیکھیں جو انہوں نے سب سے پہلا جو پیغام دیا، مطلب آپ وسلم کو بھی جو ہے نا پہلی وحی کے بعد جب دوسری وحی آئی تھی سورہ مدثر کی جو ہے نا 15 آیتیں تھی. تو اس کے اندر بھی یہی تھا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی کبریائی کو بیان کرو اور جو ہے نا شرک کو ختم کر دو. ماشاءاللہ. تو انہوں نے بھی جو ہے اسی یعنی کہ سیم پیٹرن ایگزیکٹلی کیسے لائیو ہو سکتا ہے جب وہ ایک سورس سے آ رہا ہوگا تبھی تو ہو پائے گا. بالکل. اگر اللہ کے سورس سے آئے گا تو اللہ کے سورس میں جو ہے نا سب سے پہلا کام ہی یہ دیا جاتا ہے کہ جو ہے نا شرک سے پاک کر دو. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ مدثر میں آپ وسلم کو پہلا جو حکم دیا تھا وہ یہی دیا تھا وثیابک فطہر، کہ جو ہے نا تم ہر چیز کو پاک کر دو.
ہاں مکہ کو عرب کو پاک کر دو شرک سے. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد ہوا تو محمد قاسم نے بھی جو ہے نا پہلے یہی چیز دیا. تو جو ہے مجھے یعنی کہ لگا کہ یہی وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا اپنی رحمت میں چنے گئے ہیں. اور اگر یہ کہ میں ان کے پیچھے نہیں جاتا اور ان کی بات نہیں مانتا تو میں اس میں اپنا ہی نقصان کروں. اپنا ہی نقصان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا عاقب، اس میں اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کی ان کے ڈریمز کے؟ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار بغیر سوچے سمجھے کہ یہ تو فتنہ ہے. کچھ یعنی کہ کسی دلیل سے انسان بات کرتا ہے نا. ہم نے تو دیکھتے ہیں کامنٹس کے اندر لوگ بلا وجہ کی جو ہے نا وہ باتوں کو بیان کرتے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی ہے، تو فوراً سے کہہ دیتے ہیں فتنہ ہے. تو آپ کو آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ فتنے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ اور دین سے دور کر دے. تو آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے اس کے بعد؟ مطلب جب میں نے اب تک جو ہے نا بہت زیادہ لوگوں سے اس طرح سے شیئر کیا نہیں. یعنی کہ یوں سمجھے کہ میں نے جو ہے نا 30-35 لوگوں سے شیئر کیا ہے. تو میں نے انہی لوگوں کو شیئر کیا ہے کہ مجھے یعنی کہ ان کے ساتھ جو ہے نا بحث کرنے کا موقع ملے. اور وہ 30-35 کے لوگ جو ہے نا یعنی کہ میرے اس سوچ میں ہیں کہ یہ مجھے جو ہے نا جو بات بتا رہا ہے یہ ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تو میں ہمیشہ ان کو یہ یعنی کہ فالو اپ میں رہتا ہوں، ہر بات ان کو بتاتا ہوں. صحیح ہے. جو کچھ میں ہے تو یہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ صرف اس کو بتایا جائے کہ جو میری بات کو سنے. صحیح ہے. اور پھر میں اس کو مسلسل جو ہونا آدھے پونے گھنٹے تک اس کے جتنے بھی کوشچنز ہیں نا اس کو اپنے لحاظ سے جو ہوں بتاتا رہوں. صحیح. اور لائف کے اندر یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے یعنی کہ جو ہے نا یہی لگتا ہے کہ جو ہے چونکہ میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا تو جب میں حفظ کر رہا تھا. اچھا. تو 7-8 سال کا تھا تو اس وقت جو ہے میں یعنی کہ اپنے پارک میں جاتا ہوں. اچھا. کھیل رہا تو میں پارک میں جو ہے نا وہ اسٹیپس لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر چڑھ کے جو ہے میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں. تو وہ چاند جو ہے نا کبھی جو ہے سفید پرپل یعنی کہ کافی روشنی میں جو ہے نا چینج ہو رہا تھا. اچھا. تو اس وقت جو ہے پھر میں نے جو ہے نا اپنے وہ جو میرے قاری صاحب تھے ان سے میں نے پوچھا تھا کہ جو ہے نا اس طرح کا خواب ہے اور میں اس کو جو ہوں نا بھولتا بھی نہیں ہوں. اچھا. ماشاء تو بتائیں کہ یہ کیا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی روشنی ہو جو آپ کو ملے. اچھا. سبحان اللہ. تو پھر ایسے ہی جو ہے نا ایک دفعہ ایسے ہوا کہ جو ہے میں کیونکہ میرا ایک دفعہ جو ہے نا راستے میں ایبٹ آباد میں گیا ہوا تھا ویسے ہی گھومنے پھرنے کا یونیورسٹی کے ٹرپ کے ساتھ. تو وہاں میرا ایکسیڈنٹ ہوا. تو اس میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی کہ ویسے وہ جس طرح کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا یعنی کہ جو ہے نا ہر ایک کی جان جا سکتی تھی. اچھا. اللہ تعالیٰ. لیکن اس میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اور تب میں سوچتا تھا یار کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بچا لیا. حالانکہ میرے گھر میں جو ہے 5 بہن بھائی اور بھی ہیں تو میری تو ویسے ضرورت تھی نہیں. نہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے. تو خیر بہرحال مطلب ایک ایسے ہوا. پھر یعنی کہ کرونا کے ٹائم میں بھی جو ہے نا میری حالت یعنی کہ کافی زیادہ خراب تھی. اچھا. تو تب میں بچا. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ جو ہے نا شاید کوئی جو ہے نا نیکی یا کوئی کام شاید میں نے کرنا ہے تو اس لیے جو ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی. خیر بہرحال آپ کی اپنی سوچ ہے لیکن بہرحال یہ تو ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ کا انعام ہی ہوتا ہے. زندگی موت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، بیماری بھی اور شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. تو اس کو منسوخ بے شک اللہ تعالیٰ سے ہی ہم کو کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا آخر میں بس یہ میں عاقب آپ سے پوچھوں گا کہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے جو یہ ڈریمز ہیں اور لوگ قاسم بھائی پہ یقین کر رہے ہیں، تو ہمیں لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یعنی کہ محمد قاسم بھائی کے تھرو یہی چیز کہا ہے کہ جو ہے شرک کو جو ہے نا ختم کریں. صحیح ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہے نا ہمیں جو ہے شرک کو اپنی لائف سے جو ہے نا ختم کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے دین کے جو ہے بقا کے لیے نا ہمیشہ کچھ نہ کچھ تدبیر یا کچھ نہ کچھ جو ہے نا کرتے رہے ہیں. تو اس دور میں جو ہے محمد قاسم بھائی کے یعنی کہ جو ہے نا سرپرست وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کے اندر جو ہے نا جتنا ہو سکے مل کے جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے. صحیح. بہت شکریہ عاقب. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ.